بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سلسلہ وار حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور آج آپ کی 17ویں مجلس ہے، اور اس میں پیش ہوگا کہ باہر کے قبائل پر جب آپ نے محنت فرمائی تو پھر حضرت ضماد ازدی جیسے حضرات کو کس طرح ایمان نصیب ہوا، اور خاص طور سے مکہ سے پورے 500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ تک اسلام کی شعاعیں کس طرح پہنچی، اسلام کی روشنی کس طرح پہنچی۔ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری اور قبول اسلام، انہی دنوں کی بات ہے کہ یمن کا مشہور شاعر اور جادوگری جاننے والا ضماد ازدی بھی مکہ مکرمہ آیا۔ اس نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے سنا، اس کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، لیکن میں انہیں جھاڑ پھونک سے وہ بالکل دور کر سکتا ہوں اور ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بہت پیار سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ پر جناتی اثر ہو گیا ہے، میں اس کا ماہر علاج کرنے والا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ جھاڑ پھونک کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ میری بات سنو۔ اس نے کہا سناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے خطبہ شریف پڑھا، جو آپ عموماً جمعہ کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں، یہ آپ کی اسی تقریر کا اقتباس ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتے ہیں اس کو کوئی بے راہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی راستہ نہ دکھائیں اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ضماد ازدی نے سنتے ہی کہا ایک بار پھر سنائیے۔ 2-3 بار اسی طرح یہ کلمات سنے تو بے ساختہ ہی زبان سے نکلا میں نے بہت سارے کاہن اور جادوگر دیکھے ہیں، بہت شاعری بھی سنی ہے، لیکن ایسا کلام کسی سے نہیں سنا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے تاکہ میں اسلام پر بیعت کر سکوں۔ بس یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 2749۔ انہی دنوں میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور ایمان قبول کیا، جن کا قصہ میں نے مناسبت کی بنیاد پر پیچھے آپ سے عرض کیا ہے۔ یثرب کی قسمت میں دونوں جہاں کی روشنی۔ نبوت کے اعلان کا 11واں سال تھا، حج کا موسم آ گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گھر گھر جانے اور دعوت دینے کا کام شروع فرمایا۔ لیکن دن میں چونکہ ابو لہب لعین پیچھے پیچھے چلتا اور پتھر مارتا تھا، نیز لوگوں سے یہ بھی کہتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں لات و عزا سے دور کر دیں گے، اس لیے رات کی تاریکی میں ہی زیادہ تر خیموں پر تشریف لے جاتے۔ اسی طرح کا ایک قصہ ہے کہ قبیلہ زحل کہ کچھ لوگوں نے
ایک جگہ خیمے لگائے ہوئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ قبیلے کا سردار مفروق وہی موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ یہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے ان کا کچھ ذکر تو سنا ہے۔ اے قریشی بھائیو، بتاؤ تم کس چیز کی طرف بلاتے ہو اور کیا دعوت دیتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہو کر خود اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور اسلام کا تفصیلی تعارف کرایا۔ اس پر مفروق نے کہا، آپ کون سی چیز پیش فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگو، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ سورہ انعام آیت 152۔ آیت سن کر اس نے کہا، خدا کی قسم یہ زمین والے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اے قریشی بھائیو، آپ کیا کیا حکم دیتے ہو؟ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النحل کی آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے اور احسان کرنے اور قرابت داروں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی کی باتوں اور برے کاموں اور ظلم کرنے سے روکتا ہے، وہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نحل آیت 90۔ مفروق نے کہا، خدا کی قسم آپ اچھے اور اونچے اخلاق کے ساتھ اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ میں خاندان کے ساتھ صلاح و مشورہ کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں وہ میرے معاہدے کو مانیں گے یا نہیں۔ اور دوسرے، ہم نے ابھی قریب میں ہی ایرانی بادشاہ کسرا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم اس کو خبر کیے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی معاہدہ کریں گے تو کسرا کو معلوم ہونے پر وہ بہت ناراض ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سچی اور صاف بات کو بہت پسند فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا مددگار ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب ہی کسرا کے زر و زمین کا مالک بنا دے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ کچھ ہی دور تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا یا یثرب، قرآن پاک میں یثرب کا لفظ آیا ہے۔ مکہ سے کچھ دور مینا میں عقبہ نام کی ایک جگہ پر 6 آدمی دیکھے جو آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم قبیلہ خزرج سے ہیں اور یثرب سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ باتیں ان سے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کو اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی، شرک کی گندگی کی وضاحت فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت فرما کر دین اسلام کی دعوت دی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کرنے لگے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ یثرب کے لوگ مشرک بے شک تھے، لیکن انہوں نے یہودیوں سے کئی بار سنا تھا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں جن کے انتظار میں سارا جہاں ہے، اور کئی بار تو یہودی ان کو دھمکی دیتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ آخری پیغمبر کو آنے دو، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے نمٹ لیں گے۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی یہ باتیں سن کر انہیں وہ ساری پرانی باتیں یاد آنے لگ گئیں، اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید یہ وہی نبی ہیں، شاید یہ وہی نبی ہیں، بلکہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہنے لگے کہ جلدی کرو، کہیں یہودی اس کام میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ بس یہ دعوت سنتے ہی وہ اسی مجلس میں اسی وقت ایمان لے آئے۔ ان خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ بس یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے ذریعے مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں پھیل گئیں اور مدینہ منورہ ساری دنیا کا مرکز دین بن گیا۔ یہ 6 حضرات مدینہ منورہ کے بہت سمجھدار لوگ تھے، اور اوس و خزرج کی جو لمبی جنگ ہوئی تھی جس کا دھواں ابھی فضا میں باقی تھا، یہ اس سے بہت اکتائے ہوئے تھے اور ان جنگوں سے یہ نجات چاہتے تھے۔ ان کو اس ایمانی تحریک سے سب سے بڑھ کر یہ امید ہو گئی کہ اس سے ہمارا پورا خاندان لڑائیوں کے عذاب سے بچ جائے گا۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان بھی فرما دی۔ انہوں نے کہا ہم اب یثرب واپس جائیں گے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو گھر گھر پہنچائیں گے، اپنے پڑوسی یہودیوں کو بھی بتائیں گے، اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے وہ سب کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر وہ ایمان قبول کر کے ایک ہو جائیں گے تو یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا اور کوئی شخص نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا۔ یہی ہوا، وہ مدینہ پہنچے، انہوں نے اپنی کوشش کی حد تک ہر ایک آدمی کو دین اسلام کا تعارف کروایا، اس کا فائدہ بیان کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے، مقدس اور پاکیزہ اخلاق کا تذکرہ کر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی کچھ باتیں سیرت کی کتابوں میں اس طرح بیان ہوئی ہیں۔ وہ ہر ایک کو خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی جن کے انتظار میں ساری دنیا ہے بلکہ سارا جہان ان کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ آ گئے ہیں۔ ہمارے کانوں نے ان کا کلام سنا اور ہماری آنکھوں نے ان کا دیدار کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں زندہ رہنے والے مالک اللہ کے راستے پر لگا دیا ہے۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 46۔ اس طرح مدینہ منورہ کے گھر گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگ گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عقبہ میں پہلی بیعت۔ ان 6 آدمیوں کی محنت اللہ تعالیٰ کے کرم سے رنگ لائی۔ 1 سال میں انہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام کا ایسا تعارف کروایا کہ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے لیے ان کے ساتھ 7 آدمی اور آئے، اور پچھلے 6 میں سے صرف حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نہ آ سکے، باقی 5 حضرات واپس آئے۔
نئے 7 حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت ذکوان بن عبد القیس رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ، عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر کے 2 حضرات قبیلہ اوس سے تھے اور باقی سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے منا کے قریب عقبہ کی جگہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان بھی نصیب ہوا، اور کچھ خاص باتوں پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی کہ ہم ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم چوری اور زنا بھی کبھی نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد خاص کر بیٹیوں کو بھی کبھی قتل نہیں کریں گے، ہم نہ کسی پر جھوٹی تہمت لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے، ہم ہر ایک نیک کام میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 481۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پہلا مبلغ۔ اس بیعت کے علاوہ اور بھی ان کو نصیحتیں فرمائیں اور دین کی تفصیلی باتیں سمجھانے کے لیے نیز مدینہ منورہ میں زور و شور سے کام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے ایک پرانے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بڑے گھر کے لاڈلے بیٹے تھے، بہت ناز و نخروں سے پلے بڑھے تھے۔ ان کے والدین انہیں بڑے قیمتی کپڑے پہناتے تھے، جن کو دیکھ کر ان جیسے جوان ان پر رشک کرنے لگتے تھے۔ یہ قافلہ یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچا۔ یہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رہنے لگے۔ ان کا 24 گھنٹے کا ایک ہی مشغلہ تھا، جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو دین کیسے سکھایا جائے، اور جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ان تک کس طرح دعوت پہنچائی جائے اور ان کو دین سے کیسے متاثر کیا جائے۔ یہاں یہ پڑھانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ان کا نام ہی المقری یعنی پڑھانے والا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیسی کیسی کوششیں کر رہے تھے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہی دن میں سارا قبیلہ کیسے مسلمان ہو گیا۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان مرق نامی کنویں پر اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر، ان دونوں قوموں کو کس طرح اللہ کے دین کی بات پہنچائی جائے۔ یہ بڑے مشہور قبیلے تھے دونوں، کس طرح ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہاں یہ تبلیغ دین کے مشورے ہو رہے تھے، وہاں ان قبیلوں کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ذرا دور بیٹھے ہوئے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی قوم کو اس نئی تحریک سے کس طرح بچائیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تو بعد میں بنے۔ سعد بن معاذ نے کہا، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اسعد بن زرارہ میری خالہ کے بیٹے ہیں، لیکن اسید تم ہمت کرو، دیکھو تو صحیح، یہ ہمارے محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تم جاؤ اور ان دونوں کو اچھی طرح ڈانٹ دو اور کہہ دو کہ فوراً ہی ہمارے محلے سے نکل جاؤ اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ اسید بن حضیر نے اپنے ہتھیار باندھ لیے اور چل پڑے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار اور چودھری ہے، اللہ کرے یہ تمہاری بات مان لے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ آ کر بیٹھے گا تب تو میں ضرور بات کروں گا۔ اتنے میں اسید بن حضیر اچانک سر پر آ کھڑے ہوئے اور برا بھلا کہنے لگے کہ تم ہمارے شریف
اور معصوم اور سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی افسوس ہے، اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ہماری بات سن لیتے، پھر پسند آتی تو مان لیتے، نہ پسند آتی تو چھوڑ دیتے۔ اسید نے کہا یہ انصاف والی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو دین کی دعوت دی، توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ قرآن پاک بھی بہت میٹھے اور درد بھرے انداز سے پڑھ کر سنایا۔ اسید نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنا۔ آخر میں بولے بھائی یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے دین میں شامل ہونا چاہے تو اس کو کس طرح شامل کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ایسا شخص نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، کلمہ شہادت پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اسید اٹھے، نہائے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کو اپنے ساتھی سعد بن معاذ کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا میرے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا پھر کوئی ہمارا مخالف نہیں رہے گا، میں ابھی ان کو آپ کے پاس بھیجنے لگا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کر واپس آ گئے۔ حضرت یہاں سعد بن معاذ اپنے قبیلے بنو عبد الاشہل کا مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو دور سے آتے دیکھ کر کہنے لگے اسید جس حال میں یہاں سے گئے تھے اب اس حال میں نہیں لگ رہے ہیں۔ خیر حضرت اسید مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے کہ میں نے اسعد بن زرارہ اور ان کے ساتھیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہمارے محلے میں کسی کو پٹی پڑھانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ایسی ویسی کوئی بات بھی وہاں نظر نہیں آئی، بلکہ میں نے وہاں ایک اور بڑی عجیب بات دیکھی ہے، وہ یہ کہ قبیلہ بنو حارثہ کے لوگ کیونکہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد آگ بگولا ہو گئے کہ میرے خالہ زاد بھائی کو مارنے کی سوچ رہے ہیں، فوراً اپنے ہتھیار لے کر دوڑ پڑے، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر آرام اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی خطرے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے یہاں پہنچانے کے لیے اسید نے یہ ایک چال چلی ہے۔ اس بات پر ان کو اور غصہ آ گیا تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ کہنے لگے۔ حضرت اسعد بن زرارہ سے کہا کہ اگر تم میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا کہ ہمارے محلے میں آ کر کون لوگوں کو بہکاتا ہے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص جڑ گیا تو پھر اس قوم میں 2 شخص بھی آپ کے مخالف نہیں رہیں گے۔ جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی بات کہہ کر سانس لینے لگے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی آپ تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، ہماری بات تو سنو، اگر اچھی لگے تو مان لینا اور اگر اچھی نہ لگی تو نہ ماننا، ہم ایسی بات کہیں گے ہی نہیں جو بری لگے۔ اس پر سعد بن معاذ نے کہا یہ انصاف کی بات ہے اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی بنیادی باتیں، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں سمجھا کر قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ قرآن کریم سنتے ہی ان کے چہرے پر کچھ ایسا نور چمکا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دل تک پہنچا دیا ہے۔ بس قرآن کریم سنتے ہی وہ بولے یہ تو بتاؤ آپ اپنے دین میں کسی کو کیسے شامل کرتے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس آپ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا،
پاک کپڑے پہنے اور کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی جیسے وہ بتاتے گئے اس طرح یہ پڑھتے گئے۔ سبحان اللہ، کچھ دیر پہلے کیا تھے، اب کیا ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہاں سے واپس مڑے تو قوم نے ان کے بارے میں بھی وہی بات کہی جو انہوں نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے لیے کہی تھی کہ سعد کا وہ چہرہ نہیں جس چہرے سے گئے تھے۔ لوگوں کے پاس پہنچے، فرمانے لگے، اے میری قوم بنو عبد الاشہل، سچ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم مجھے اپنے درمیان کیا درجہ دیتے ہو؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم میں سب سے عقل مند اور پڑھے لکھے ہیں اور آپ کا مشورہ معتبر ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، سنو اور غور سے سنو، میرا اب تمہارے ساتھ کلام کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ اس اعلان کا یہ نتیجہ نکلا کہ شام ہونے تک بنو عبد الاشہل کا کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں تھا، کوئی مرد ایسا نہیں تھا اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے ایمان قبول نہ کر لیا ہو۔ یہ تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت کہ کوئی گھر بھی مدینہ منورہ میں ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص ایمان والا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے لیے کچھ اسی طرح کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔